آج ہم ایک ایسی چوری کی کہانی جانیں گے جو 22 سال تک جاری رہی، حجر اسود کی چوری۔ تو بات شروع ہوتی ہے جنوری 930 عیسوی سے۔ تاریخ کا ایک ایسا دن جب ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جی ہاں، پورے 22 سال، ذرا سوچئے، 2 دہائیوں سے بھی زیادہ، اتنے لمبے عرصے تک اسلام کی ایک مقدس ترین نشانی کو اس کی اصل جگہ سے غائب رکھا گیا۔ یہ کہانی ہے ایک مقدس پتھر کی جسے باقاعدہ یرغمال بنا لیا گیا تھا۔ تو آئیے اس پورے معاملے کی تہہ تک چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مکہ میں یہ چونکا دینے والی چوری آخر ہوئی کیسے تھی۔ تو ہوا یہ کہ 930 عیسوی میں ابو طاہر قرمطی نامی شخص کی قیادت میں ایک گروہ نے مکہ پر حملہ کر دیا، اور یہ کوئی معمولی حملہ نہیں تھا۔ اسلامی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ حج کا سلسلہ ہی روک دیا گیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مقدس حجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار سے زبردستی نکال لیا، اور اس کے بعد 22 سال تک خانہ کعبہ کا وہ کونا خالی رہا۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پوری مسلم دنیا کو سچ میں ہلا کر رکھ دیا تھا۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس ایک پتھر میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ چلیں حجر اسود کے بارے میں تھوڑا جانتے ہیں۔ دیکھیں، حجر اسود کا مطلب بہت سیدھا ہے۔ عربی میں حجر کہتے ہیں پتھر کو، اور اسود کہتے ہیں سیاہ کو، یعنی سیاہ پتھر۔ یہ وہ مقدس پتھر ہے جو خانہ کعبہ کے مشرقی کونے میں لگا ہوا ہے، جو اسلام کا سب سے مقدس مقام ہے۔ اب اس کی ابتدا کے بارے میں بہت دلچسپ کہانیاں ہیں۔ 2 روایات بہت مشہور ہیں۔ ایک یہ کہ یہ پتھر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ سیدھا جنت سے زمین پر آیا، اور دوسری جو زیادہ سنی جاتی ہے وہ یہ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو دیوار میں ایک جگہ خالی رہ گئی تھی۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ پتھر لے کر آئے۔ اور اس کے رنگ کے بارے میں بھی ایک بہت ہی گہری بات کہی گئی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حجر اسود جنت سے آیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، لیکن بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا ہے۔ مطلب اس کا تعلق صرف پتھر سے نہیں بلکہ انسانوں کے اعمال سے بھی ہے۔ اچھا، تو یہ جو 930 عیسوی کی چوری تھی نا، یہ کوئی پہلا موقع نہیں تھا جب اس پتھر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ اس کی پوری تاریخ ہی ایسے خطرات سے بھری پڑی ہے۔ ذرا اس کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں۔ 600 عیسوی سے بھی پہلے کی بات ہے، جب قبیلہ جرہم کو مکہ سے نکالا جا رہا تھا تو انہوں نے اس پتھر کو زمزم کے کنویں میں چھپا دیا تھا۔ پھر 606 عیسوی میں جب کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہو رہی تھی تو قبائل آپس میں لڑ پڑے کہ اسے کون رکھے گا۔ اس جھگڑے کو اس وقت کے نوجوان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی حکمت سے حل کیا، اور پھر 692 عیسوی میں امویوں کے محاصرے کے دوران منجنیق سے پتھراؤ ہوا اور یہ پتھر 3 ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا۔ تو اب واپس آتے ہیں اپنی اصل کہانی پر، یعنی اس 22 سالہ چوری پر۔ دیکھتے ہیں کہ قرمطیوں کا مقصد کیا تھا، اور پھر اس پتھر کی واپسی کیسے ممکن ہوئی۔ تو آخر یہ قرمطی چاہتے کیا تھے؟ دیکھیں، وہ صرف چور نہیں تھے، وہ ایک انتہا پسند گروہ تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ حج جیسی عبادات توہم پرستی ہیں۔ ان کا منصوبہ صرف پتھر چرانے کا نہیں تھا، بلکہ وہ اسلام کے مرکز کو ہی بدلنا چاہتے تھے۔ انہوں نے پتھر کو اپنے دارالحکومت ہجر، جو آج کے بحرین میں ہے، لے جا کر ایک نیا کعبہ بنا لیا جسے دارالحجرہ کا نام دیا۔ مقصد یہ تھا کہ حج کی ساری مذہبی، سیاسی اور معاشی طاقت مکہ سے ان کے پاس آ جائے۔ لیکن جانتے ہیں کیا ہوا؟ ان کا یہ منصوبہ بری طرح ناکام ہو گیا۔ کوئی بھی حاجی وہاں نہیں گیا۔ آخرکار پورے 22 سال گزرنے کے بعد اور 30,000 دینار کی بہت بڑی رقم تاوان میں دینے کے بعد اس کی واپسی کا ایک معاہدہ طے پایا۔ لیکن سب سے بڑا سوال تو یہ تھا، 22 سال بعد کیسے یقین کیا جائے کہ جو پتھر واپس کیا جا رہا ہے وہ اصلی ہی ہے؟ اور اس کی تصدیق کا طریقہ تو اور بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ خلیفہ نے ایک عالم شیخ عبداللہ کو بھیجا، جنہوں نے 2 ٹیسٹ کیے۔ روایات میں آتا ہے کہ اصلی حجر اسود کی 2 خاص نشانیاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ پانی پر تیرتا ہے، ڈوبتا نہیں، اور دوسری یہ کہ آگ اسے گرم نہیں کر سکتی۔ تو جب قرمطیوں نے نقلی پتھر پیش کیے تو وہ پانی میں ڈوب بھی گئے اور آگ میں گرم ہو کر ٹوٹ بھی گئے۔ لیکن جب اصلی حجر اسود کو آزمایا گیا
तो वो पानी पर भी तैरा और आग में भी ठंडा रहा। ये सब देखकर खुद वो चोर अबू ताहिर हैरान रह गया और उसके मुंह से निकला, वाकई ये दीन तो रिवायात पर बहुत मजबूती से कायम है। ये एक तरह से उसकी हार का एतराफ था कि इल्म की ताकत के आगे वो कुछ नहीं कर सका। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वापसी के बाद इस पत्थर के साथ क्या हुआ और आज इसकी क्या हैसियत है। देखें, वापसी के बाद भी इसकी आजमाइशें खत्म नहीं हुई। तारीख में मजीद हमलों का जिक्र मिलता है, जैसे कि 974 ईसी के करीब एक शख्स ने कुल्हाड़ी से वार किया। फिर 122 में कुछ फातमी पैरोकारों ने इसे लोहे की सलाख से तोड़ने की कोशिश की। यहाँ तक कि 1932 में भी एक शख्स ने इसका एक टुकड़ा चुरा लिया था, जिसे बाद में वापस हासिल कर लिया गया। तो इन तमाम वाक़यात की वजह से आज जो हिजरे अस्वद हम देखते हैं वो एक सालिम पत्थर नहीं है। ये असल में मुख्तलिफ साइज़ के 8 छोटे टुकड़ों का मजमुआ है। इन सबको एक ख़ास मसाले के ज़रिए जोड़ा गया है और इनकी हिफाजत के लिए इनके गिर्द खालिस चांदी का एक फ्रेम लगा दिया गया है। लेकिन इस पत्थर की कहानी में जितना टूटना और बिखरना है, उससे कहीं ज़्यादा जुड़ना और इत्तेहाद है। इसकी असल कहानी ही इत्तेहाद से शुरू होती है। चलें वापस चलते हैं 606 ईस्वी के इस मशहूर वाक़ये की तरफ, जब मक्का के तमाम कबीले इस बात पर लड़ने को तैयार थे कि हिजरे अस्वद को दीवार में रखने का एजाज़ किसे मिलेगा। तब एक नौजवान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा हल निकाला जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने पत्थर को एक चादर पर रखा और हर कबीले के सरदार से कहा कि चादर का एक एक कोना पकड़कर उसे उठाएं। इस तरह ये एजाज़ सब में बराबर बट गया और फिर आखिर में उन्होंने खुद अपने हाथों से पत्थर को दीवार में नस्ब कर दिया और एक बड़ी लड़ाई को टाल दिया। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि सदियों तक टूटने, चोरी होने और जख्म सहने के बावजूद ये बिखरा हुआ पत्थर आज भी दुनिया में इत्तेहाद की सबसे बड़ी अलामतों में से एक कैसे है? ये सोचने की बात है।